نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، کہیے یا رسول اللہ۔ دیکھتا ہوں کون نعرہ لگائے گا۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، اور نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل، یہ سر کہاں تھا جھکانے کے قابل۔ بات چل رہی تھی سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ والا جو ہوتا نا، اللہ والا، اس کی ہر سانس اللہ اللہ اللہ۔ وہ اپنے نفس کے لیے نہیں کھاتا، وہ اپنے نفس کے لیے نہیں پیتا، وہ اپنے نفس کے لیے نہیں جیتا، وہ اپنے نفس کے لیے شادی نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ سارے کام کس کے لیے کرتا؟ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے۔ ایک فقیر تھا ایک گاؤں میں، ایک میاں تھے، اللہ والے تھے۔ اس گاؤں کی ایک عورت نے کھانا بنایا، اور کھانا بنانے کے بعد اس نے سوچا لاؤ یہ کھچڑی کی پلیٹ میاں کو دیوں۔ اب وہ میاں کے پاس لے گئی، کہا میاں فاتحہ پڑھ کے اس کو کھا لو۔ اب میاں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کری، آدھی پلیٹ کھا گئے، اور آدھی پلیٹ کھانے کے بعد بولے جا، ایک میرا بھائی ندی کے اس پار بیٹھا ہوا ہے، آدھی پلیٹ اسے دیا۔ بولی میاں اتنا پانی آ رہا، ندی میں ایلا ہے، میں کیسے اتر کے جاؤں؟ میری ہمت نہیں۔ تو بولے جا اس سے کہہ دینا کہ اس میاں نے بھیجا ہے، اے ندی تو مجھے راستہ دے دے، اس میاں نے بھیجا ہے جس نے ابھی تک اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور میاں کے 4-5 بچے ٹہل رہے تھے۔ اب وہ عورت چکر میں پڑ گئی، اور عورت تو ویسے ہی آدھی چکر میں رہتی۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ آج میں عورتوں پہ بول نہیں رہا ہوں، لیکن بیچ بیچ بات آ جاتی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ اب وہ چکر میں پڑ گئی، یار اتنا بڑا جھوٹا میاں کہہ رہا کہ جس نے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا، مگر چلی گئی، بولی جا جا۔ اب ندی سے بولی او ندی، پانی سے بولی او پانی، مجھے راستہ دے دے۔ وہ فقیر میاں بیٹھے ہیں، ان میاں نے بھیجا جس نے ابھی تک اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ندی رک گئی، راستہ بن گیا، اور عورت ندی میں کو چل کے چلی گئی، پار چلی گئی، مگر دل میں وہی یار بچے، وہ میاں، اور یہ ندی، اور یہ پانی۔ اب عورت ہے چکر میں، ایک تو ویسے ہی چکر میں، عورت پریشان۔ اس نے فقیر کو دے دی، انہوں نے بھی آدھی کھچڑی کی پلیٹ پوری صاف کر دی۔ بولے جا۔ بولی میاں میں کیسے جاؤں؟ اب میں کیسے جاؤں؟ ندی میں تو پانی ہے۔ بولے اچھا ادھر سے کیسے آئی تھی؟ کہا تھا میاں بتائیو مت، میرا جھوٹ چل لیا، جھوٹ۔ بولے کیا بات؟
ارے دیکھو نا ہمارے سامنے شادی ہوئی ہے، اتنے بچے ہیں، 3-4 بچے ٹہل رہے، اور ندی بھی کم وقت ماری کہنا مان گئی، اس نے بھی پانی دے دیا، اس نے بھی راستہ دے دیا، کہ انہوں نے کہا کہ جس نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میاں بولے اچھا پار اترنا چاہ رہی؟ بولے ہاں۔ بولے جا اس ندی سے کہہ دینا کہ مجھے اس میاں نے بھیجا جس نے ابھی تک ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، یہ تو اس سے بھی بڑا جھوٹا۔ بولی کہاں پھنس گئی میں، کہاں ماروں سر، کون سے آدھی پلیٹ میرے سامنے کھا گیا یہ۔ مگر تم فقیروں کے بھی نہیں سمجھ پاؤ گے، اس لیے تمہیں سنا رہا ہوں۔ اب بیچاری کیا کرے، بولی کہاں پھنس گئی، ایک کھچڑی پلیٹ، اتنے بچے، پانی، آدھی یہ کھا گیا، اور میرے منہ پہ ہی کہہ رہا جس نے ابھی تک ایک لقمہ نہیں کھایا۔ جا ندی سے کہہ دے اس میاں نے بھیجا جس نے ابھی تک ایک لقمہ نہیں کھایا۔ چلی گئی پانی سے، بولی او ندی سن رہی ہے؟ کہاں؟ کہا اس نے بھیجا ہے اس میاں نے جس نے ابھی تک ایک لقمہ نہیں کھایا، وہ اس نے بھی راستہ بنا دیا۔ جلدی سے اتر گئے اور گھر آ کے بخار میں پڑ گئی۔ بخار، شوہر بولا چل دوا دے، بولی نہیں بچوں گی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا سنو بیٹھو پہلے میری سنو، یہ دونوں میاں جھوٹے اور دونوں سچے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جھوٹے۔ بولی یہ بتاؤ بچے ٹہلنے ہیں کس کے ہیں؟ تو بولے وہ تو میاں کے ہی ہیں۔ بولی میں بھی تو یہی سمجھ رہی ہوں۔ اس کی بیوی کے پاس گئی، بولی یہ بتا سچ بتائیے دیکھ ورنہ میں بچوں گی نہیں۔ کہا یہ بتائیے بچے کس کے؟ بولی میاں کے ہی ہیں۔ تو بولی اچھا، تو بولی میری نبی نے پانی کیوں راستہ کیوں دے دیا؟ اب جب کافی پریشان ہو گئی، بخار پہ بخار چڑھ رہا، بخار پہ بخار، شوہر نے بی بی کو لیا، کہنے لگی میاں، کہنے لگا میاں میری بی بی کو بچا لو۔ میاں مسکرا کر کے بولے میرا راز فاش کرو گے؟ میرا راز فاش کرو گے؟ بولے ہاں۔ کہا یہی پوچھنے آئے ہو کہ یہ بچے کس کے ہیں؟ کہا سنو ہم اللہ والے اگر شادی کرتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے، ہم کھاتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے نہیں کھاتے ہیں۔ میں نے اپنے نفس کے لیے ابھی تک اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، سنت رسول سمجھ کے شادی کی تھی، اسی میں یہ بچے ہو گئے۔ تو آدھے سر کا درد تو ٹھیک ہو گیا۔ بولی صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن وہ جو آدھی پلیٹ کھچڑی وہ تو سامنے ہی ختم ہوئی ہے، تو وہ بولے پار جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ کہا اس نے آج تک کبھی اپنے پیٹ کے لیے نہیں کھایا، اپنے نفس کے لیے نہیں کھایا۔ اگر کوئی دعوت پیش کرتا ہے تو سنت رسول سمجھ کے کھا لیتا ہے، اس لیے اس نے کبھی اپنے نفس کے لیے نہیں کھایا، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھایا، اس لیے ندی پہ پانی پہ حکومت ہے۔ تو اللہ والوں کا معاملہ سمجھ میں جلدی نہیں آتا۔ ایک بزرگ نے لکھا تھا، جنید بغدادی نے غالباً لکھا تھا کہ جھوٹ بولو، حرام کھاؤ، بیوی کو طلاق دو اور ماں کے اوپر لیٹو تو تم جنتی بنو گے۔ چاروں باتیں غلط ہو رہی ہیں۔ جھوٹ بولو، اپنے انہوں نے مرید کو تلقین کی تھی، کہا جھوٹ بولو، حرام کھاؤ، بیوی کو طلاق دو، چھوڑ دو اور ماں کے اوپر لیٹو، تب جا کر کے تم جنتی بنو گے ورنہ نہیں۔ اب ڈھونڈتا پھر ڈھونڈ، میں نے پڑھا تو بتایا، میں نے کہا حرام کھاؤ اس کا مطلب یہ غصہ آ جائے تو کھا جاؤ، سمجھ گئے؟ جھوٹ بولو، نیکی کرو اور لوگوں سے کہو میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ یہ نرم نرم گدے، یہ بستر، یہ ہے بیوی، اور چٹائی اور زمین ہے ماں۔ ان گدوں کو چھوڑ دو اور مصلی پہ آ جاؤ، چٹائی پہ آ جاؤ، تب جا کر کے تم جنت کے راستے پر آؤ۔
فقیروں کی جو نظریں ہوتی ہیں نا اللہ والوں اتنی ہے، جب میں پڑھتا چلا جاؤں نا تو چھوڑو گے نہیں اگر تم کتابیں پڑھو گے تو، ایسی ایسی بات میں بات ملتی چلی جائے۔ حضرت بایزید بستامی ایک بات بتا دو پھر ختم، توجہ ہے بتا دوں، وہ بھی تھوڑی چٹپٹی ہے بتاتا ہوں پھر ختم۔ حضرت بایزید بستامی کی دعا بہت قبول ہونے لگی، جو بھی آئے اس کا کام بن جائے، جو بھی آئے اس کا۔ تو کچھ لوگ جو بستام کے تھے نا گاؤں کے، ان کی بستی کو کہنے لگے ارے یار ہم مسجد میں گئے ہمیں نہیں ملا، ہمیں تو سب کچھ انہی سے ملتا، ہمارے یہی خدا ہیں یہی سب کچھ۔ یہ ان کے ذہن میں بات آئی ان لوگوں کے، وہ ملنے کے لیے تو مشرک ہو رہے تھے۔ توجہ رکھنا، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت بایزید بستامی نے کیا کیا، ایک روٹی پہ سبزی رکھی اور بازار میں دوپہری میں گھوم کے کھاتے پھر رہے ہیں۔ جتنے لو ہم اسے میاں سمجھ رہے تھے، یہ تو الگ نکلا بھائی، یہ تو رمضان میں ہی کھاتا پھر رہا، یہ تو گڑبڑ ہے۔ اپنی طرف سے ہٹا دیا، اللہ کی طرف لگا دیا۔ جو خادم تھا کہنے لگا حضور بنی بنائی عزت ختم ہو گئی۔ کہا کیوں؟ کہا سرکار ایسے سے معاملہ ہو گیا، حضور میں بچپن سے رہتا ہوں مگر میں نے کبھی کوئی قدم آپ کا غلط نہیں دیکھا، آپ نے ایسا کیوں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا میں نے ان کے دل کے حالات پڑھ لیے تھے، یہ نیت کر کے آ رہے تھے کہ اگر آج ہمارا کام بن گیا تو ہم انہی کو خدا مانیں گے، انہی کو سب کچھ مانیں گے، یہی تو یہ مشرک ہو جاتے، میں نے ان کا ایمان بچایا، میں نے اس لیے یہ اپنی طرف سے ان کو ہٹایا۔ اب جان بوجھ کے روزہ توڑنے والا یا تو 2 مہینے کے پیدر پہ روزہ رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ایک غلام آزاد کرے گا۔ تو بیٹا غلام کا زمانہ ہے نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہے نہیں، 2 مہینے کے روزہ رکھ لیں گے، ہم چھوٹ جائیں گے اور ان کا ایمان بھی بچ جائے گا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ تو اللہ والوں سے محبت کرو، بزرگوں سے محبت کرو، تمہارے یہاں جو مزار شریف ہیں ان سے ولیوں سے محبت کرو، آیا جایا کرو، میاں ہیں اور لوگ بھی، امام صاحب ہیں، علماء، سب سے، اور ہر بڑے کی عزت کرو، ہر بڑے کی عزت کرو۔ ہاں عورتوں کا مزار پہ جانا جائز نہیں۔ اب یہ کیا کریں، ان کے اللہ کے ولی ہیں، ہاں ہیں، یہ اپنے گھر میں مصلی بچھائیں، وہیں پہ نظر و نیاز رکھیں، وہیں پہ اپنی طرف سے نیاز دلائیں، خود پڑھیں، قرآن پڑھیں، وہیں مصلی بچھا کے مانگے۔ اللہ والے کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، اگر شریعت مصطفیٰ پر رہ کر کے مانگیں گی تو ان کی مدد گھر پہ ہی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کی مدد گھر پہ ہی ہو جائے گی۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، آج ولیوں کی بات چھڑ گئی تھی، میں نے سب ولیوں کی باتیں بتائی ہیں، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار اس بستی میں بہاریں عطا فرما دے، کمیٹی والے اور جن حضرات نے ساتھ دیا ان کو، اور پورے گاؤں میں ہمارے حضرت کو، سب کو اے اللہ سلامت رکھ، اور جو آس پاس گاؤں سے آئے اے اللہ ان کے یہاں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ میرے لیے بھی دعا کرو، میں گھومتا ہوں ہندوستان میں، صبح کہیں ہوں شام کہیں ہوں، رات میں بمبئی تھا آج یہاں ہوں، اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کرو، اللہ میرے بھی علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میاں آپ یہاں رہتے ہیں، مزار شریف سے تعلق رکھتے ہیں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں، آپ کی رگوں میں، آپ کے والد کی رگوں میں ایک سیدہ کا خون بھی، دودھ بھی ہے، تو آپ ان بستی والوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہو جائے کرے، کیونکہ بستی والے ہیں، کبھی کبھی نادانی ہو جاتی ہے تو معاف کر دیا کریں۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔